جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ کون آپ؟ جی ثانی صاحب نے تعارف تو کرنا ہی ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کوئی، اور مرزا جونیئر جیل میں کے کوئی حق چار یار میں سے آپ ہیں شاید۔ جی 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 صحیح پہچانا، صحیح پہچانا۔ وہ پتہ نہیں ہدایہ پورٹل صفحہ جو ہے، پیج ہے، گروپ ہے جو پتہ نہیں جی 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 یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل ہدایہ پورٹل والے آپ ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا جناب؟ میرا نام ہے سید حسین علی ولد سید علی احمد فرام حیدرآباد سندھ۔ اچھا، سید محمد علی؟ نہیں، سید حسین علی ولد سید احمد علی۔ حسین یعنی حسین نام ہے، اصل نام جی جی حسین علی۔ ہاں، مرزا صاحب اور اکیڈمی والے حسین علی کے نام سے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے، کائنڈلی اپنا اسپیکر آف کر دیں پلیز۔ اسپیکر آف کر دوں؟ اصل میں نے اوپر اونچی کی ہوئی تھا۔ اب صحیح ہے؟ ہاں اب صحیح ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری کال کو ریسیو کرا۔ تھوڑے سے آپ سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ماد الاسلام ایک منافق آدمی ہے، آپ اس کو کیوں اپنی لائف اسٹریم میں لے کر اپنا مقام و مرتبہ گھٹاتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال کا جواب تو یہ ہے کہ منافقت کا تعلق ہوتا ہے دل سے، ٹھیک ہے؟ اور دلوں کو جان کے تو ہم نے وہ تو ولی ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح جی مفتی صاحب، ٹھیک۔ ایک بندے نے توبہ کر لی ہے تو بس ہمیں حکم یہی ہے کہ بس وہ ہم لیکن مفتی صاحب یہ بدمذہب تو ہے نا، رکے نا جی، وہ تو ہم کوئی رافضی تھوڑی ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے جب توبہ کر لی، ایمان لے آئے، تو اب بعد میں جناب ان کے ایمان کے اوپر قدغن لگانی کہ نہیں جی وہ تو معاذ اللہ ایسے تھے تو ایسے تھے۔ تو دلوں کے اوپر ہمیں کوئی حکم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کر سکتے تھے، یا کوئی ولی اللہ پہچان کر سکتا ہے کہ جو صدور کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مفتی صاحب، یہ میں آپ سے، میری اتنی مجال نہیں ہے لیکن میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں جی۔ خدا نخواستہ مجھے مرزا جونیئر جیلمی کا آپ کوئی وہ نہ سمجھے، میں اس ٹکڑے سے ٹوٹ چکا ہوں الحمدللہ، اور اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ تو خیر۔ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے کہی یہ بات کہ ولی بھی دلوں میں جھانک لیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی دلائل ہیں، وہ تو آپ کو کا حبیب بھائی نے بتایا تھا کہ کوئی انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا، وہ پاس پتہ نہیں فون کرنا ہے بس۔ تو ہاں یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں حسن حسین بھائی ڈیبیٹ سے، ٹھیک ہے؟ وہ تو جب ڈیبیٹ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے نا جی کہ دونوں طرفہ پھر گفتگو ہوتی ہے۔ میں جب مرزا جونیئر جیلمی کے شاگردوں سے بات کرتا ہوں نا تو وہ ہم سے دلائل مانگتے ہیں، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے جو بھائی جو مانگتا ہے ان کو ہمارے سامنے لائے نا، ڈیبیٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ کل تک قادیانی وہ سوالات ہی کرتے تھے، یہ میرا سوال ہے جی، جب کسی قادیانی سے ڈیبیٹ ہونی میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، ہم کہتے تھے کہ بھائی جو ہمارے سوال ہیں ان کے جواب کون دے گا میاں؟ میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے۔ یہی کام ان مرزیوں نے بھی شروع کر دیا، یعنی مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز نے، کہ میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے۔ او بھائی سوال ہی کرو گے کیا؟ بس یہ تو ایتھیسٹ دہریوں کا کام ہوتا ہے، سوال ہی سوال، سوال ہی سوال، سوال ہی سوال۔ جب کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی سوال ہے نا جی۔ جب مانتے ہی نہیں ہو، جب تم کسی بھی چیز کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تو سوال ہی سوال ہے نا جی۔ صرف ایک اگر دنیا کے اندر کوئی سوال نہیں ہے نا پیدا ہوتا تو وہ ایتھیسٹ ہو یا قادیانی ہو یا مرزئی ہو تو وہ صرف ایک سوال نہیں یہ پیدا ہونے دیتے کہ میں اپنے باپ کا ہی بیٹا ہوں۔ بھائی ہمارا بھی تو پھر سوال ہے نا بھائی کہ کیا تم واقعی اپنے باپ کی، جس کا تم مشہور ہو کہ فلاں بن فلاں، اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر بتاؤ بھی تو صحیح نا کوئی۔ نہیں جی وہ تو بس ایسے ہی وہ گالیاں نکال نکول کے تتر ہو جائے گا۔ بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟
بات کرو ہم سے، دلائل سے بات کرو. اگر تو تم نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو اور ایتھیسٹ ہو، تو پھر تم کریٹر کے اوپر گفتگو کرو، تھرو پراپر چینل لے کے چلو. پہلے تو کریٹر کے وجود کے اوپر تمہیں اشکال ہیں، تم مانتے ہی نہیں ہو، تو پہلے تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے، نہ کہ اس کی کریشن کے اوپر تم گفتگو کرنی شروع کر دو، اس کی مصنوعات کے اوپر، اس کے کلام کے اوپر، اس کے انبیاء کے اوپر، اس کی فلاں فلاں چیزوں کو. بھائی یہ تو تم وہ درخت کے پتے جاڑ رہے ہو میاں. اصل تو بیج ہے، اصل تو اس کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر، بنیادی معاملات کے اوپر گفتگو کرو ہمارے ساتھ. یہی طریقہ ہوتا ہے قادیانیوں کے ساتھ. یا مطلب دیکھا جاتا ہے کہ جو تمہارا مخاطب ہے، جو مد مقابل ہے، وہ کون ہے، اس کا خود ابھی موجودہ سٹیٹس کیا ہے، اس سٹیٹس کے مطابق گفتگو ہوگی، نہ کہ بھائی میرا یہ سوال ہے. نہ، یہ کیا طریقہ ہوا؟ آتے کوئی کلام نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، ہم جانتے نہیں کسی کو، اس کے عقائد اور نظریات سے واقفیت ہی نہیں، تو میرا یہ سوال ہے. نہ 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 نہ، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم پرانے میرے بھائی ڈیبیٹر ہیں، ہمارا یہ کام ہی یہ ہے، ڈیبیٹ کرنا غیر مسلموں کے ساتھ. ایک عرض کروں گا، آپ نے کافی اچھا نقطہ مجھے میرے ذہن میں آیا. دیکھیں نا، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ماشاء اللہ تعالیٰ جس طرح دلائل کے انبار لگائے، اور ان کو ہی سن کے میرا ہدایت پہ آیا الحمدللہ، میں بھٹک چکا تھا. تو مفتی راشد محمود رضوی کے دلائل ان جونیئروں میں کون سے مان لینے؟ بالکل آپ نے صحیح نقطہ فرمایا کہ ان کو بس بحث کرنی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے، جزاک اللہ. یہ طریقہ کرا. ادھر دیکھیں میرے بھائی، بات سنیں. مرزا جونیئر جیل میں ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 110% میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں. میرے سامنے کوئی آ جائے، کوئی بندہ، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں ثابت کروں گا، اور منہ مانگا انعام رکھ لیں، میں اس کو دے دوں گا. میں اگر یہ ثابت نہ کر سکا کہ مرزا جونیئر جیلمی کے ٹوٹل کلہم عقائد اور نظریات، اس کے معاملات، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کی فکر ٹوٹل مرزا قادیانی والی ہے، بس بات ختم. ابھی میری دوپہر کو ان سے بات ہوئی، میں اس کی آپ کو ریکارڈنگ بھی بھیجتا ہوں مرزا صاحب سے نا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے چونکہ میرا رابطہ ہے، مشاہد حسین کاظمی صاحب سے بھی میرا رابطہ ہے، تو میں نے کہا ان میں سے کسی سے آپ آن لائن مناظرہ کر لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو میرے سے کہنے لگے حسین صاحب ان کی کوئی ویورشپ نہیں ہے، ان کو کون جانتا ہے. کتنی بے وقوفی نہیں ہے یہ، انتہائی جہالت پر مبنی یہ بات ہے کہ لو جی ویورشپ نہیں، لو جی میں تو اس سے بات کروں گا جس کے 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہوں، لو جی میں نے امام کعبہ سے جا کے بات کرنی ہے، لو جی میں نے تو مفتی منیب الرحمان سے بات کرنی ہے، لو جی اس سے لکھوا کے لے جاؤ، لو جی فلاں عذر تو فلاں عذر تو فلاں عذر. یہ کون سا طریقہ؟ یہ مطلب یہ ادھر دیکھیں، جس کو جو بندہ 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 5 کہنے کا وہ عادی ہو تو اس بندے سے بات ہو سکتی ہے؟ بتائیے. جو بندہ جو ہمارے اسلام کے صاف ستھرے نتھرے ہوئے 2 اور 2 4 کر کے عقائد و نظریات ہیں، ان کو وہ 2 اور 2 5 کہہ رہا ہے. کہتا ہے جناب کہ اللہ نے فرمایا ہے مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی طاقت دے دوں گا. سنیے گا، رکیے گا جناب. میں نے نہیں کسی موضوع پر بات نہیں کرنی، نہ کوئی چشتی رسول اللہ تو نہ فلانا رسول اللہ تے، فلانا بابا تے، فلانا ڈبا پیر تے، فلانا، میں نے بات ہی نہیں کرنی. میں نے توحید سے ادھر ادھر جانی نہیں ہے. مجھ سے ایک مرضی آئے گا نا، وہ لاکھ ادھر ادھر کے جمپ لگائے باندروں کی طرح، درخت بدلے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میرا یہ سوال میں نے جانے نہیں. میں نے تو کہنا پہلے تو ادھر آنا، توحید کو پہلے واضح کر. مرزا قادیانی بھی تو یہی کہتا تھا. 1400 سال کی ہسٹری ہے اسلام کی، ایک بھی کسی بابے بزرگ کا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ اللہ نے کہا ہے جی کہ 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا، سوائے مرزا سینئر قادیانی نے یہ بات کہی تھی اور اس کی پیروی کرتے ہوئے مرزا جونیئر جیلمی نے یہ بات کہی ہے. یہ خالص شرک ہے، خالص شرک ہے جناب. جی
मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपने जो ये बात कही है, क्या ये वाकई बाबा गुलाम अहमद कादियानी मिर्जा दज्जाल ने भी इस तरह की बात की थी? तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। अभी तो चलो अल्लाह ने आपको हदायत दी, तौबा की तौफीक दी है, और अब तो कम से कम हमारी वीडियोस देख लें। उस वक्त तो नहीं देखी होगी बुगजो नाद में के मुबशर शाह तो ऐसी बकवास कर रहा है, छड्डो जी मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, अली भाई के खिलाफ जो भी बोलता है, नहीं हमने नहीं सुननी, उसकी एक नहीं सुननी, क्योंकि कादियानियों को भी यही पट्टी पढ़ाई जाती है कि जब तुमसे कोई मौलवी बात करे तो आगे से ये कह के वहां से तितर हो जाना कि मौलवी झूठ बोलदा, बस वो पट्टी इनको पढ़ाई जाती है, मरज़इयों को ये पट्टी पढ़ाई जाती है। तो ये जितने भी मौलवी मुफ्ती हैं ये सब अली भाई के खिलाफ ही हैं, इनकी एक नहीं सुननी बस। तो आज तो हमारी वीडियोस देख लें, हमने तो कोई अरसा कोई 5-6 साल पहले जब इसकी ये स्टेटमेंट आई थी उस वक्त की खप डाली हुई है और दलाइल के अंबार लगा दिए हैं, कादियानी किताबों से बड़ी आपको ना सिर्फ मैं सुनता हूं बल्कि इंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी खुद बात हुई है, दारुल उलूम जो देवबंद है, इसमें देवबंद शहर में वहां के लोग और बरेली में जो दरगाह आला हजरत है वहां के भी काफी लोग आपको और मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि सराहते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। असल में पता क्या ये देखिए हुसैन अली भाई, बात ये है कि वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, मेरा मालिक जिसको चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसको चाहता है जिल्लत से नवाजता है। मेरे भाई ये चीजें एक हम फकीर लोग हैं, फकीरों के सामने ये कोई हैसियत नहीं रखती, ये कोई हैसियत अल्लाह की कसम रत्ती बराबर हैसियत नहीं रखती। व्यूवरशिप की आज तक आपने कभी सुना हो मेरी किसी वीडियो के अंदर कि भाइयों मेरे इतने मुरीद हो गए, इतने मेरे शागिर्द हो गए लाखों की तादाद में, और जनाब मेरा चैनल ऐसे तो मैं जनाब मुझे फलां मुल्क में सुनते हैं, दुनिया का हर आलिम मुझे जानता है, तो हर मजहब वाला जानता है, तो ये है वो बला बला बला। यार ये चीजें कोई माना नहीं रखती। मैं सच्ची बात में अभी मदीना शरीफ में बैठा हूँ, मैं हरम शरीफ में हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम के दर अनवर पर हूँ। अब मैं पहली बात तो यहाँ पर ये अर्ज करूंगा कि हजूर के दर के ऊपर ऐसे कोई आ नहीं सकता, कोई बदबख्त, कोई खबीस, कोई लईन, कोई कज़्ज़ाब, कोई बगैरत, कोई मेरे हजूर के दीन का मजाक तमस्कुर उड़ाने वाला आ ही नहीं सकता, अल्लाह की कसम नहीं आ सकता। आगे सुनिए, मुफ्ती साहब एक सवाल कर रहा हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं तो कुछ सच्ची बात है कुछ नहीं, बस ये है कि हजूर जी के 2 बोल बोलते हैं, बस सिर्फ 2 बोल, कोई बड़े बोल नहीं। बगैरत इंसान की मैंने वीडियो देखी है, ये 3-4-5 दिन पहले ही अपलोड हुई है, और जनाब वो जिस बंदे ने उसका इंटरव्यू लिया है या इंटरव्यू दिया है पता नहीं, वो इटली का शाहजेब है, उसने मुनाफकत का रोल अदा किया। वो अभी इधर थोड़ी देर पहले मक्के मदीने आया था, मुझसे मुलाकात करके गया है और कहने लगा जी मैंने देखना जाके उसको लम्बे पा लेना है, मिर्जा जूनियर जेल में को यूं कर देना वो कर देना है। जब मैंने उसका इंटरव्यू अभी देखा है तो मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। मैंने कहा मुनाफकत, वाह जी। हम सोचते हैं कि वो मुनाफिकीन होते कैसे थे, क्या उनके सर के ऊपर कोई तीर होते थे या उनके माथे पर कोई कुंदा होता था कि ये हाजा मुनाफिकुन। मैंने कहा मुनाफकत ये आज मुझे यकीन माने उसके सामने वो मिर्जा जूनियर जेल में इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा है, कह रहा है मैं अबू बकर सदीक के दौर में होता तो मैं या तो अबू बकर होना था या सदीक के अकबर होना था। अस्तगफिरुल्लाह, वो लख दी लानत है, बगैरत इंसान। तू अबू बकर और उमर फारूक के घर का अगर कोई कुत्ता होता उनके घर का, तो उस कुत्ते का जो मूत्र होता ना उसके बराबर भी तू अगर कहता ना, तो ये हम समझते ये तौहीद है, वो ये तौहीद समझते हम कि उस कुत्ते के मूत्र के बराबर भी तू अपने आप को अगर कहता खंजीर इंसान। तो मतलब ये कि ये एथीइस्ट है, ये कादियानी है, ये प्योर अल्लाह की कसम ये इस्लाम दुश्मन एजेंडे पर कोई जसूस है जिन्होंने इसको छोड़ा हुआ है।
بھائی مرزا قادیانی کے دور کے اندر بھی علماء کرام ایسے ہی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا، بعض لوگوں نے. لیکن اس کا فتنہ مفتی صاحب اتنا نہیں پھیلا جس قدر اس کا معاملہ پھیل گیا پورے ملک میں. جی پتہ ہے کیا، قادیانی جو ہے نا یہ قادیانیوں کا اللہ کار ہے، قادیانیوں کا زر خرید غلام ہے. گزارش یہ ہے کہ پیچھے پردہ یہ تمام اس کو ان کی سپورٹ ہے، ان کے ایما کے اوپر، ان کے حکم کے اوپر، ان کے کاشن کے اوپر، ان کے آرڈر کے اوپر مرزا مسرور کے یہ سارے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی پلاننگ پہ یہ کام ہو رہا ہے، چونکہ 1974 کے اندر ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب پاکستان میں دوبارہ انٹر ہونے کی ہے نا، اور اپنی وہ بحال کرنے کے لیے کھوئی ہوئی جو عزت ہے، تو اب یہ بہت ہوچے ہاتھ کنڈے کے اوپر آ گئے. ان ہوچے ہاتھ کنڈوں میں سے ایک ہاتھ کنڈا ان کا یہ ہے، مرزا جونیئر جیلمی کو انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کی ہے. جی صحیح. اچھا مفتی صاحب آپ سے گزارش اور سوال یہ تھا، یہ میرا اپنا سوال ہے ذاتی. جی سعودی عرب کے اندر اس وقت وہابیوں کی، اہل حدیث کی، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے کچھ آپ سمجھ لیں کہ انتہائی کٹر قسم کے وہابیوں کی حکومت ہے، بادشاہت ہے. آپ جیسے عاشقوں کو وہاں کس طرح سے ٹھکانہ مل گیا، یہ ذرا بات سمجھ نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو وہابی ہمارے ہاں مشہور کیا گیا ہے، یا وہابی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ والے یہ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے جن کو ایسے ہی خام خواہ کا وہابیت کے زمرے کے اندر گھسیڑ دیا گیا کہ یہ وہابی ہیں. یہ کہاں وہابی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا وہ پاکستان کا وہابی جو ہے، جس کو وہابی کہتے ہیں، اور وہابی جیسے یہ مرزا جونیئر جیلمی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو 8 تراویاں پڑھتے ہیں، تو یہ والے 20 تراویاں پڑھتے ہیں. یہ والے ولد ضالین کہتے ہیں، اور یہ والے ولد ضالین کہتے ہیں. یہ والے جو ہیں یہ جناب بڑی بڑی داڑیاں انہوں نے وہ تنی تک اور نیچے زکر تک جا کے لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کی داڑیاں تو ماشاءاللہ پوری پوری ہوئی ہوتی ہیں. او بھائی زمین آسمان، عقائد میں فرق ہے. یہ اصل میں ہے ہمبلی، یہ سوری میں ہمبلی ہیں، اور کچھ ان کے شوافے ہیں. تو وہ اصل میں کرتے تھے یہ رفع دین، اور چونکہ یہ اہل سنت کے یہ دونوں گروہ ہیں، تو یہ کرتے تھے رفع دین. تو انہوں نے بھی چونکہ رفع دین کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ ہے مقلدین، اور یہ والے ہیں غیر مقلد. یہ مرزا قادیانی ہے، یہ مرزا جونیئر جیلمی ہے، یہ والے بابی جو ہیں یہ غیر مقلد ہیں. جی بالکل صحیح. جی اچھا مفتی صاحب آپ وہاں پہ مسجد النبی میں کیا کوئی خدمات انجام دے رہے ہیں، نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں آپ؟ مطلب وہاں آپ کو کس طرح؟ نہیں پرسنل. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مولانا صاحب تھے، ان کی میں تھوڑی سی بےعزتی تھوڑی سی کر کے ہٹاؤں. وہ بھی یہی پرسنل سوال کہ تم کرتے کیا؟ میں کہ جو بھی کرتا ہوں میں لٹرینے صاف کرتا ہوں. اب کیا مان لیں گے؟ میں مدینے کی لٹرینے صاف کرتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہے نا جی. وہ مفتی صاحب میں معذرت کا طلبگار ہوں، میں بس یہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کو وہاں کی شہریت مل گئی ہے یا آپ کسی ویزے پر؟ یہاں کا قانون نہیں ہے میرے بھائی، یہاں کا ہر ملک کے قوانین ہے نا، تو وہ یہاں اس ملک کا قانون نہیں ہے. تو شہریت آپ ابھی حال میں رہے مفتی صاحب یا کافی ٹائم ہو گیا ہے؟ ہاں سنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ شہریت دینی شروع کر دیں انشاءاللہ. جی آپ ابھی حال میں گئے مفتی صاحب یا کافی ٹائم ہو گیا آپ کو مدینہ شریف گئے؟ مجھے ویسے تو ابھی حال ہی تھوڑی دیر 6-7 مہینے شاید ہوئے ہیں. ویسے تو میں آتا جاتا رہا ہوں، میرے پاس پہلے ملٹیپل ویزا ہوتا تھا، تو وہ میں مدینے سے دور، حضور سے دور رہ ہی نہیں سکتا تھا. تو بس جاتا تھا پھر آ جاتا تھا، جاتا تھا پھر آ جاتا تھا. وہ پھر سال میں میرے کئی چکر لگتے تھے الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے. واللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم تو مدینے میں سڑک پہ جھاڑو لگانے والا بھی بھرتی ہمیں کوئی کر لے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ذہ نصیب ہے. جی حضرت جی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہمارے سر کے تاج ہیں. تم تو کہتے ہو، یہ مرزا جونیئر کی بات کر رہا ہوں، تم تو کہتے ہو کہ خنزیر انسان بابوں کا خدا کوئی اور، کتاباں دا کوئی اور، کر لیں اور ہم تو کہتے ہیں مدینے کا جو کتا ہے نا، کتا مدینے کا، اللہ کی قسم وہ ہمارا آقا ہے. ہم اس کے پاؤں ہم چھوئیں اللہ کی قسم.
اور یا تو بابے تو بڑی بابوں کے بارے میں حدیث قدسی کبھی اس مرزا جونیئر حرامی خنزیر نے کبھی سنائی ہو؟ اللہ پاک جو فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بابا جی حدیث قدسی بخاری کی ہے، یہ مبشر شاہ کوئی اپنی طرف یہ اولیاء اللہ، یہ خرقہ پوش، ان کی تم کیا جانو، اس کی جانے بلا یار، اس کی مت بج گئی ہے یہ خنزیر آدمی۔ میں حدیث تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں، حدیث کا رقم ہے 6502، ٹھیک ہے، بخاری شریف، تو ابھی لیپ ٹاپ میں میرے سامنے کھلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی نکرا کا صیغہ ہے، اور جو نکرا ہوتا ہے اپنی عمومیت کے اوپر دال ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹا ولی بھی آتا ہے، بڑا ولی بھی آتا ہے، بڑے سے بڑا بھی آتا ہے۔ میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی فقد آذنتہ بالحرب، اور تحقیق فقد لگایا اللہ نے، تحقیق موقع کر دیا اسلام کو۔ میں تو عربی گرامر اللہ کے حکم سے میں کوئی جاہل نہیں ہوں، ہاں جی، تو اللہ بڑی پکی یہ کن کھول کے سن لو کہ میں اللہ نے جنگ کرنا۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ فَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جو ہے یہ فرائض جو فرض میں نے کیے ہیں وہ فرض بھی ادا کرتا ہے، اور فرض ادا کرنے کے بعد یہ پھر نوافل بھی ادا کرتا ہے، پھر میں اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر یہ میرا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے، یتقرب الیہ بالنوافل، نوافل ادا کر کر کے یہ میرا قرب اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بھول کے بھی کبھی کوئی سوال کر لیتا ہے مجھ سے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، اللہ کہتا ہے مجھے اپنے جلال عزت کی قسم میں اس کو ضرور بر ضرور لَأُعْطِيَنَّهُ، لام تقید سکیلا، دو تقیدیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کو ضرور بر ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُؤْذِيَنَّهُ، آگے فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ فَتَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، او کما قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کبھی نہ کسی چیز کو ناگوار سمجھتا ہے کہ اللہ سونیا مینوں یہ چیز چنگی نہیں لگتی، اللہ سونیا میں انج نہیں ہوں مرنا، اللہ سونیا مینوں فلاں والی موت دیں، اللہ سونیا مینوں فلاں والی بیماری تو بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سونیا مینوں ایسے ہی وہ کہتا ہے وہ یکرہ الموت، وہ مومن کو ناگوار وہ ان نفس المؤمنی، ٹھیک ہے جی، وہ مومن کو وہ چیز سے ناگواری ہوتی ہے موت کے، وہ اس قسم سے وہ بیزار ہوتا ہے کہ جو اس کو اچھی نہیں، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کی مانتا ہوں، وہ جیسے کہتا ہے اس کو موت ویسی ہی دیتا ہوں، اور وہ جس چیز سے تردد کرتا ہے میں اس سے وہ دور کر دیتا ہوں۔ ہائے 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 جی، بابا جی یہ تو ایک حدیث سنائی ہے، ایک حدیث، میں آپ کو قرآن کی آیات کے انبار لگا دوں، اور میں کہتا ہوں آپ کی جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بابا گھسا ہوا ہے، علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، خنزیروں کو پوچھے جا کے ہم ضمیر کا مرجع کون ہے،
اللہ اور یہ سارے اکبر، بابے اللہ اللہ کے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں. اللہ سونے مجھے ان بابوں کے راستے پر چلا دے. اللہ سونے ان کے راستے سے مجھے جدا نہ کرنا. اگر ان کے راستے سے جدا ہوا تو میں یہودی بن جاؤں گا یا نصرانی بن جاؤں گا. غیر ان دونوں سے مراد وہ یہود و نصارہ ہے نا. بابا جی آپ کا بابا جو ہے نا، جس کو انہوں نے بابا بابا کہہ کے اتنی تذلیل کی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ بابا تو نماز کے اندر ہے یار، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہے، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جی جی. اگر ہم سعودی عرب یا جی ہم مدینہ منورہ اگر آئیں تو آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے مسجد النبی میں یا آس پاس؟ جی ضرور. لو کمال ہو گئی ہے، یہاں پر ملاقات نہیں کرنی ہم نے. ہم کون ہوتے ہیں جی نخرے کرنے والے؟ یہاں مدینہ حضور جی میرے رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور جن کے بارے اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوبہ جب تجھ سے کوئی سوال آ کے کرے تو اس سے روکا مت کر، اس کو روکنا. اللہ اکبر. اور اللہ فرماتا ہے سب کچھ کرتی ہے. جی یہ لوگ آپ پر گستاخی کا الزام لگاتے ہیں. وہ حماد چیئے نے وہ مدینے کے کیلے والی جو ویڈیو چڑھائی ہے اس کے بارے میں آپ کو ذرا ارشاد فرما سکتے ہیں؟ کیا ارشاد فرمانا ہے؟ جن کے بابے بزرگوں کی ہم نے مٹی پلید کی ہوئی ہے، ان کو تکلیف تو نہیں ہے نا. یہ ان کے بابے تھے نا. یہ وہی زاہد خان قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی میری. تو یہاں مدینے کے اندر ہی جب میں آیا تھا، یہ پرانی بات ہے، تو وہ بات چل نکلی کہ مرزا قادیانی نے، یہ اصل میں قادیانی ہے نا زاہد خان قذاب. تو یہ سیرت المہدی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس ایک رنڈی تھی. ٹھیک ہے، وہ رنڈی آئی تو اس رنڈی نے جناب مرزا قادیانی کی ٹانگیں وہ دبا رہی ہے، اور ٹانگیں بھی دبا رہی ہے. تو مرزا قادیانی سے وہ جو ہے نا ساتھ ساتھ وہ یہ بتا رہی ہے کہ میری رحم دانی میں درد ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے وہ واقعہ میں نا وہ نکال رہا ہوں لیپ ٹاپ پر، اللہ کرے وہ کھل جائے تو میں ساتھ تاکہ وہ اوریجنل واقعہ آپ. ہاں یہ آ گیا تو سنیں ذرا، یہ ایک منٹ حوالہ جات. جی تو وہ نا مرزا قادیانی کو رحم دانی کی وہ درد بھی بتا رہی ہے اور سب کچھ بتا رہی ہے. تو یہی واقعہ نا میں نے بھی چھیڑ لیا اس ٹائم مناظرے کے اندر. اچھا، میں نے کہا کہ تو مجھے بتا کہ یہ مرزا قادیانی اس کو کیلے دے رہا ہے اور وہ سنبھال کے رکھ رہی ہے، تو مجھے پہلے تو یہ بتا کہ یہ مقدس خاتون تیری لگتی کیا تھی. یہ تھی اصل میں. وہ تو ایک مطلب ایک مناظرانہ رنگ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اس کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے کہ ان کو شرم آئے. نہیں سمجھ آئی. یہ دیکھیے یہ ہے آ گیا سیرت المہدی، یہ صفحہ 214 ہے، حصہ پنجم ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر ہے 1350. برکت بی بی صاحبہ اہلیہ حکیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم، یعنی حکیم مولوی محمد بخش کی رنڈی تھی یہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ برکت بی بی قادیان بدریہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے، یعنی مرزا سینئر قادیانی لیٹا ہوا تھا اور میں پاؤں دبا رہی تھی. کئی طرح کے پھل، لیچیاں اور کیلے، یہ دیکھیں کیلے، انجیر اور خربوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دیے. یہ مرزا سینئر نے اس کو کیلے دیے. ہاں جی. اچھا، میں نے ان کیلوں کو سنبھال کر رکھ لیا کہ یہ بابرکت کیلے ہیں، ان کو میں گھر لے جاؤں گی تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا کیلا بطور تبرک کے دوں. جب میں جانے لگی تو حضور نے اماں جان کو فرمایا کہ برکت بی بی کو وائی برنم دے دو، اس کے رحم دانی میں درد ہے. ایکسٹریکٹ وائی برنم لیکوڈ ایک دعا رحم کی اصلاح کے واسطے ہوتی ہے. مجھے یہ یاد نہیں کہ کس طریقے سے کس نے دعا لا کر دی. حضور نے یعنی مرزا سینئر نے 10 قطرے اندر ڈال کر بتایا کہ اس طریقے سے 10 قطرے تم نے ڈالنے کرنے ہیں. اچھا، تو یہ تھا وہ واقعہ جس کے اوپر یہ واقعہ تو میں نے بیان کیا ہے زاہد خان قذاب کو جو کہ قادیانی ہے. تو تکلیف ان کو کیوں ہوئی؟ اصل میں ماجرا یہ ہے میاں، ماجرا یہ ہے
کہ جب اپنی دھمک پہ پاؤں آئے نا تو وہ پھر وہ کتا چوں چوں نہ کرے تو اور کیا کرے. تو یہ ان کے باپے ہی ہے اصل میں. ہاں یہ حماد چیمہ خود مردئی قادیانی ہے بہت بڑا. ہاں جی جی. مفتی صاحب پاکستان میں آپ کا کس شہر یا قصبے سے تعلق ہے؟ جہلم سے؟ گجرانوالہ سے جی. اچھا شہر سے، گجرانوالہ شہر سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف. جی بس گجرانوالہ میں بس میرا تعلق ہے. وہ ساری دنیا جانتی ہے جو پرانے ہیں جاننے والا. تو وہاں پہ مفتی صاحب آپ امام مسجد تھے، مؤذن تھے یا خطیب تھے وہاں جب تھے؟ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں پرسنل ہیں. پرسنل سوال میں نے کبھی کسی کو کرنے ہی نہیں دیا جناب. بابا جی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں معذرت پاؤں مفتی صاحب، میں آج تک یعنی میری کھوج کے اندر لگے ہوئے کرتے کیا ہو تم، کرتے کیا ہو بھائی. کھوج جو بھی کرنا میں تو جا کے ماما لگنا تو میری پوچھنے والا. میں جو بھی کرنا کی ہے تو دس. میں کہ جو بھی کرنا تو چھڈ. تو اے مینوں دس نا جڑے تیری ماں نو کیلے دتے سن برکت بی بی نو، وہ کیلے کتنے جے اج تک آندھی جے میں سنبھال کے رکھے سن، وہ دسو سانو. تو اے چھڈ کے میں کبھی مرزا محمد علی جیلمی نے آپ سے براہ راست تعلق قائم کرنا چاہا؟ میں نہیں پھیری تھی اس کو، لائیو کال کی تھی مناظرے کے لیے، اور یہ میری لائیو مناظرے کے اندر کال کاٹ کے بھاگ گیا تھا. وہ ابھی بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، وہ سب پرانی باتیں. جی سنیے 2020 میں آپ نے غالباً کیسی باتیں کر رہے ہیں جی بابا جی. 2020 نہیں، یہ تو مرزا جونیئر جیلمی اس ٹائم لنگوٹا باندھتا تھا. ابھی تو اس کے 2-4 سبسکرائبر تھے. یہ تو غالباً شاید میں بھول نہ رہا ہوں تو شاید 2008-9 کی بات ہے جی. اچھا ماشاء اللہ، تب سے مطلب یعنی کہ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابھی پیر افضل قادری صاحب گجرات والے نے ان کا پرچہ کروایا ہے 295، مجھے کوئی علم نہیں. اچھا مفتی صاحب ٹی ایل پی اور حافظ صاحب حسین رضوی صاحب سے آپ کے کیا مراسم ہیں، ان کے بارے میں آپ کے نام جو ہے ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں. میرا کسی تنظیم فرقے مسلک یہ وہ انجمن جماعت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. کلم کلا میں ایک بس. ہاں جی. اچھا کبھی امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں میں کبھی نہیں کرتا. میں گوشہ نشین آدمی ہوں جی بابا جی. میں تنہا کلم کلا بندہ ہوں. میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. مجھے تو میرے ساتھ والے محلے کے ساتھ والے گھر والے نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. تو میرے تو کئی رشتے داروں سے آج تک نہیں میں ملا. میرے بڑے میں گوشہ نشین آدمی ہوں، بس تنہا رہتا ہوں، کسی سے نہیں ملاقات، کوئی محفل نہیں، کوئی. اچھا میں ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں، اس کے بارے میں آپ تھوڑے سے اچھے یا برے جو بھی آپ کے دل میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں آپ کا کیا موقع؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے، میرے پیر و مرشد جی. ماشاء اللہ مفتی صاحب اتنا وقت دینے کا بہت شکریہ. ہم پھر انشاءاللہ پھر آپ سے لائیو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو پھر یہ مشورہ دوں گا، آپ کا ایک ادنا سا شاگرد اور آپ کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کے ناطے، کہ قبلہ جناب محترم گزارش یہ کہ مادل اسلام سے آپ دور رہیں، وہ منافقت کرتا ہے. تو بابا جی ہم تو دور، اب وہ کہیں گے آپ سے دور رہیں تو کیا ہم دور ہو جائیں گے؟ نہیں مطلب دور اس طرح مفتی صاحب آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو آیا ہے جس نے ابھی کال کی تھی حسن علی نام جو بھی آپ سے دور ہے، کیا میں دور ہو جاؤں گا بتائیے؟ نہیں آپ ثبوت مانیں گے نا، مجھ سے ثبوت مانتے تو بتاتا ہے محمد اسلام کی زندگی بڑا ہے نا پیچھے. منافقت کا یہ نہیں، ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. میرا مزاج آپ نہیں جانتے، مجھے آپ نے سنا ہی نہیں ہے کہ مبشر لیول کا آدمی ہے، اس کی سوچ فکر ذہنیت یا اس کا مزاج کیسا ہے. بھائی میں تو لائیو سٹریم کرتا ہوں، لائیو سٹریم میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ان کے دو بولوں کی سے ہم پکڑ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بندہ کیا ہے. ہم نے کسی کے پیٹ کے اندر جان کے نہیں دیکھا، دل دماغ میں نہیں گھس کے نہیں دیکھا کہ بندہ کیا ہے. ہم تو اس کے بولوں سے اندازہ لگاتے ہیں بندہ کیا ہے.
बस मुफ्ती साहब ये इंजीनियर के पास जाता है, फिर उसको गालियां देता है, फिर जाता है, फिर गालियां देता है, क्या वो खुला तजाद नहीं? नहीं जानता जी, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें क्या पता। ठीक है मुफ्ती साहब। जब अच्छा अभी अच्छा मुफ्ती साहब, मैं मिर्जे आपसे कादियानी को या मिर्जे जूनियर को गाली निकाल रहे ना, तो बस ठीक है, हमारे सर का ताज है, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। जब थोड़ी बहुत भी मिर्जे कादियानी की या मिर्जे जूनियर जेलमी की जिसने हमायत की कोई भी हो, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रख लेना थल्ले, पा लेना लम्मे, आजा पुत्र हूं तेरी बारी है, वो कोई भी हो, सही बात खत्म। में दो टोक हमारा अकीदा नजरिया और जो भी है मैंने बता दिए जी। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, इतना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जिंदगी रही तो फिर आपसे बात होगी, और मैं मदीना मुनव्वरा जब आया ना तो मैं आपसे राब्ता करूंगा इंशाअल्लाह, फिर हम मुलाकात करेंगे अगर आप इजाजत जी। दें। इंशाल्लाह जी, जरूर ठीक है, जरूर जी। आप दोबारा एक बहुत बार शुक्रिया। आपका नाम हसन क्या? हुसैन अली, सैयद हुसैन अली, सैयद हुसैन अली, हुसैन अली जी। अच्छा, आप हदाया पोर्टल वाले हैं ना? जी मैं, और एक लड़का शारजा में होता है, उसका नाम है वासिक। वासिक, हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा, वासिक वासिक, वासिक रहमानी, वासिक रहमानी। हाय 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 हाय। वासिक की उम्र कितनी होगी तकरीबन? वो 17-18 साल का। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, ठीक हो गया। चलें ठीक है, ये भी एक ये वो फर्स्ट, ठीक हो वो गया। फर्स्ट एडमिन है, और मैं जो हूँ ना वो लास्ट एडमिन हूँ। हाँ हाँ, यानी ठीक हो गया, सेकंड। ठीक हो गया। ये तो रास्ते आप करेंगे जानते और हैं रास्ते तो रहेंगे तो बड़ा कुछ सामने आएगा, और बड़े राज सामने आएंगे। तो मैं तो भाई, मुझे सोशल मीडिया का सबसे पुराना मैं बंदा हूं। मैं पाल टाक के दौर का डिबेटर हूं। ये यूट्यूब, ये फेसबुक अभी आई भी नहीं थी। 25-26 साल मुझे हो गए हैं सोशल मीडिया की दुनिया में। मैं पाल टाक के दौर से मुनाजरे कर रहा हूं कादियानियों से। तो मैं तो इनकी सब बिच्ची इधर उधर। रिजवी साहब से आपका कोई बराह रास्त मरासला या ताल्लुक है अभी? जी टीएलपी से जी, कह रहा हूँ, साहब रिजवी साहब से आपका कोई बराह रास्त ताल्लुक है? कोई तल्लक वास्ता नहीं है। बार बार टीएलपी का क्यों आप बीच में लेके आए? टीएलपी हो या सीएलपी हो या एएलपी हो, मुझे जो तो हजूर का गुलाम है, हम उसके गुलाम हैं, वो कोई भी हो। बिल्कुल समझ आई कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो कोई भी हो, उसका नाम चाहे कोई सा भी रख लें आप। भाई अगर आप अच्छा जी मिर्जा जूनियर जलमी कहता है कि खत्म नबूवत का हकीकी मुजाहिद तो मैं हूँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो लानत पाओ जो हकीकी, वो मिर्जा सीनियर कादियानी भी यही बकवास करता था। वो अपने आप को कहता था आना खातमुन नबीयीन, खातमुन नबीयीन तो हकीकत में बच्चा बाद में ये भी कहता था कि खत्म नबूवत का सबसे बड़ा मुजाहिद तो मैं हूँ। खत्म नबूवत का सबसे बड़ा यही काम मिर्जा जूनियर का बच्चा कर रहा है कि वो जनाब एक तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के छक्के छुड़ा रहा है, तो हीद को उसने मैना रोड़ के रख दी है। तो दूसरी तरफ जनाब वो खुद कह रहा है कि मैं मबूस किया गया हूं, मुझे दाई बना के भेजा गया, खुद नबूवत के दावे कर रहे हैं। ये तो मुफ्ती साहब आपने बड़ी खतरनाक अभी बात की कि वो दज्जाल अपने आप को कहता था मैं खातिमुन नबीयीन। ये तो आपको पता ही नहीं है ना जी बाबा जी। आप तो घुसे रहे हैं मिर्जा जूनियर जेलमी की गोद के अंदर पूरी जिंदगी। हदाया पोर्टल उसने आपको साहबी बना दिया, तो आप लोगों को उस टाइम रत्ती बराबर भी शर्म भी नहीं आई। क्या हद मौके ये यार, तू थानू केड़े चक उसे टाइम आप लोगों की स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, उसी टाइम आनी चाहिए थी। ये क्या चैनल तो ये बात नहीं, इस तरीके से नहीं। पता है कि दूसरों को मुनाफिक कहना बड़ा आसान होता है। असल बात ये होती है कि खुद देखा जाए कि खुद किस जगह पे हो, किस स्टेज पर हो मियां। असल मामला ये है। तो अल्लाह आपको भी हिदायत दे, कामिल आपको इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। तो जब कभी इरादा हुआ ना इन दोनों मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर के ऊपर कामिल लानत करने का, तो साथ फिर आप एक वीडियो बनाएंगे बकायदा, जिसमें बकायदा आप इस्लाम लाएंगे दोबारा।
اسلام کلمہ پڑھیں گے، ادھر سابقہ اپنے کفریات کے اوپر اور شرکیات کے اوپر توبہ کریں گے، لعنت ڈال کے دوبارہ ایک ویڈیو لانچ کریں گے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے تھرو پراپر چینل. اچھا مفتی صاحب، جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں بلکہ ابھی تجدید ایمان کر لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے، کیا آپ جہلم کے انجینئر محمد علی مرزا کو اور اس کے حواریوں کو کافر سمجھتے میں ہیں؟ مشرک اور کافروں سے چھوٹا لفظ ہے، ان سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اور مرزا سینئر قادیانی کو جو میں سمجھتا ہوں نا، اللہ کی قسم اس کے کوئی لاکھوں درجے زیادہ میں مرزا جونیئر جیلمی کو سمجھتا ہوں. اور جتنی لعنت میں قادیانیوں کے اوپر ڈالتا ہوں ان سے کوئی لاکھ گنا زیادہ مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور کے اوپر ڈالتا ہوں. یہ ہے میرا عقیدہ اور نظریہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ، بڑے دلیر ہیں آپ. تو ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے آپ کے. ماشاء اللہ، میں مدینے کا خاک بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، کتا مدینے دا بس، میں کتا مدینے دا بس، میں کچھ بھی نہیں. ماشاء اللہ. ہماری بزرگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تو ہمیں اپنی عزتوں کی پرواہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں جی، ہم اپنی عزتوں کے جی مفتی مبشر شاہ زندہ آباد زندہ آباد، اور ادھر سے ہمارے بابوں کی وہ تذلیل کرتا ہے. لکھ دی لعنت ہے بھائی. ہاں جی، ابھی تو بولا کہ داتا صاحب کے روز پاک کے شہری کوئی نہیں ہے، اس نے یہ بول دیا. باجی اس نے تو بڑا کچھ بول رہا ہے یار. میں آپ کو اب باتیں مجھ سے کروائیں گے، یہ تو لمبی میرے حضور کو نہیں چھوڑا، اہل بیت اطہار کو نہیں چھوڑا. وہ کون سی ہستی ہے جس کو اس نے چھوڑا ہو؟ مفتی صاحب کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان اور ادارے اس پر ایکشن نہیں لیتے؟ آخر کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود گوشہ نشین آدمی، مجھے تو اپنے محلے کے تھانے کے معاملات نہیں پتا، تو انٹرنیشنل سطح اور نیشنل سطح اور گورنمنٹ لیول کے معاملے تو وہ پھر بہت اچھی لمبی چوڑی گیم ہوتی ہے. مجھے جاننے بلا کیا کون کیوں نہیں ایکشن لیتا ہے. نہیں ہاں جی مفتی صاحب، اگر آپ عرض کریں تو آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی کال ریکارڈنگ پہ لگا دیتا ہوں. آپ کچھ میسج دینا چاہیں؟ میں ڈی جی میجر جنرل آپ جہاں پہ مرضی لگائیں. ہم کون سے منافق آدمی ہیں بھائی میرے؟ پوری بات کر لیں. 42 منٹ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، آپ پوری ریکارڈنگ لگائیں. سیاکو بات جی پوری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی پیغام اداروں تک اپنا پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے بس یہ ہے کہ لعنت پاؤ دیتے ہیں بس. ادارے نے کی کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. ادارے پہلے کی کر دینے پہ لعنت پاؤ بس. نہیں ٹی ایل پی والوں کو تو بریلویوں کو تو کوٹ دیتا ہے پکڑ کے اور اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ آپ اپنا ہی طرف سے پیغام پہنچائیے. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، صحیح ہے مفتی صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اتنا وقت دینے کا. جزاک اللہ خیر. اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دوستو، یہاں پر یہ ہمارا مرزیاں دی لتر پریڈ، یہ مرزا جونیئر جیلمی کے جو فالورز ہیں ان سے یہاں پر مکالمات ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پر انہوں نے یہ جو حسین علی ہدایہ پورٹل والے ہیں تو ان سے یہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے اس ہمارے گروپ کے اندر یہ کچھ گندی تصویریں سینڈ کی ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا ہے. جی حسین بھائی، یہ تصویریں کچھ آپ نے گروپ کے اندر سینڈ کی ہیں، ننگی تصویریں، میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدتمیزی سے شروع کی تھی، یہ ایکشن ہے ری ایکشن کا، بستامی صاحب خود گواہ ہیں. اچھا بہرحال جی میں نے وہ پھر حوالہ بھی ان کو سینڈ کر دیا ہے جو مرزا قادیانی نے قادیانیوں کی اور مرزیوں کی ماؤں کو کیلے دیے تھے. تو چونکہ یہ کیلے والی گفتگو بیچ میں آئی ہے تو یہ بھی ایک پوسٹر میں نے ان کو سینڈ کی ہے، اس کو بھی آپ یہ دیکھ لیں. مرزا قادیانی کے سامنے یہ قادیانیوں کی اور مرزیوں کی جو ماں تھی وہ ننگی ہو گئی تھی. تو یہ ایک انہوں نے ایک آڈیو بھی سینڈ کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ میں نے کہا جی یہ بھی قادیانیوں کو کہا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، اس کو آپ ملاحظہ کر لیں. شکریہ.